السلام علیکم، میں ہوں آسیہ اقبال اور یہ میرا چینل ہے وومنس ارینا۔ اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے ہم حاسد کو کیسے پہچانیں۔ آسان طریقہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تاکہ ہم حاسد سے بچ جائیں اور خود کو محفوظ رکھ لیں، کیونکہ حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ اس سے ایوائڈ کریں، خود کو بچانا چاہیے۔ تو اس کے لیے آج ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے کی جو نشانیاں ہیں، جو انسان اس کو دیکھ کے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، کیونکہ یوزولی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار ہم سے کون حسد کر رہا ہے، کون ہے جو جیلس ہو رہا ہے، ہمارے کام خراب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کم از کم کچھ کوالٹیز اگر پتہ چل جائے، کچھ سمٹمز، کچھ نشانیاں ایسی پتہ چل جائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص ہے جو ہم سے حسد کر رہا ہے، تو اس کے سامنے آپ تھوڑا ایوائڈ کریں۔ اپنے جو بھی آپ کی خوبیاں ہیں یا آپ کے کام ہیں اچھے، وہ آپ اس کے سامنے ذکر کم کریں۔ اول تو سب کے سامنے ہی ذکر کم کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جو حاسد ہو اس سے تو زیادہ سے زیادہ بچنا ہی اچھا ہے۔ تو حاسد کی جو نشانیاں ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ حسد کرنے والے کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ مطلب جب وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا یا گیدرنگ میں یا آپ کے روبرو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا، تو اس کی اسمائلنگ جو ہوگی نا، وہ بڑی پھیکی پھیکی سی ہوگی، جیسے وہ دل کے ساتھ نہیں ہنس رہا، اور اس کی طنزیہ سی ہوگی، چاہے وہ شو کرے نہ کرے، لیکن یہ آپ نے خود اس کی نوٹس کرنی ہے کہ اگر تو کوئی دل سے آپ کے ساتھ خوش ہے تو پتہ بھی چلتا ہے کہ محفل میں یار یہ میرے ساتھ دل کے ساتھ خوش ہے، یہ میرا واقعی سنسیئر فرینڈ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سنسیئر فرینڈ اپنا کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ دل سے سنجیدہ نہیں ہوتا، تو آپ کو اس کی مسکراہٹ سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر اس کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہے تو اٹس مین کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے اور حسد کا شکار ہے۔ اسی طرح حاسد کا ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہنسی تمسخرانہ ہوتی ہے اور آنکھوں میں بھی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی جو آئیز ہیں وہ نارمل آپ کے ساتھ نہیں انٹریکچول نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ اس کی گفتگو اور ہوگی، انداز اور ہوگا، چہرہ اور بتا رہا ہوگا، آنکھیں اس کی اور بتا رہی ہوں گی، مطلب اس کی آنکھیں اس کی دل کی یا اس کی گفتگو کی عکاسی نہیں کر رہی ہوں گی، بلکہ وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ اور ایک خاص ہی کیفیت اس کی آنکھوں میں پائی جائے گی، وہ آپ کو نارمل نہیں لگیں گی۔ تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شخص حاسد ہے۔ اسی طرح حاسد کسی کی تعریف کے موقع پہ اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے، اپنے کارنامے یاد کرنے لگتا ہے، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کا موقع ہوتا ہے مگر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ تو آپ اکثر نوٹ کریں، اور آپ ضرور ہی یہ چیز نوٹ کریں گے آئندہ، کہ جب آپ کی اگر کوئی اور بھی محفل میں آپ کی تعریف کر رہا ہے تو جو آپ سے حسد کرتا ہے وہ فوراً ہی اپنی تعریف شروع کر دے گا، یا اپنے ہی اولاد کی یا اپنے ہی گھر والوں کی یا اپنے ہی ذات کے گرد گھومنے والوں کی تعریف شروع کر دے گا، یعنی آپ کے ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کی تعریف سب کے سامنے نہ ہو، یا اکیلے میں بھی وہ جب گفتگو کرے گا اور اگر آپ کی کوئی اچھائی کی بات شروع ہوگی تو وہ فوراً ہی ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ اپنی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور موقع محل سے آری گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے تاکہ آپ کی تعریف ہو ہی نہ، کیونکہ اسے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ، اور یہی اس کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اور اسی طرح سے جو شخص کسی کی برائیاں اور غیبت شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو آپ کی خوبیاں تو بیان نہ کرنا چاہے لیکن آپ کی برائیاں شروع کر دے، جیسے کہ اگر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میں اگر 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں تو کوئی شخص کسی ایک کی تعریف کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے او نہیں نہیں یار یہ ایسے نہیں، یہ تو بلکہ ایسے ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح سے وہ بجائے اچھائیاں کرنے کی وہ ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی حاسد کی بہت بڑی پہچان ہے. پھر اس کا موڈ بدلنے لگتا ہے، ایک دم بجھ سا جاتا ہے، ماحول سے بیزار نظر آنے لگتا ہے. یعنی کہ جب وہ حاسد آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا موڈ ہے چینج ہونے لگ جاتا ہے. بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کچھ اور جواب دینے لگ جاتا ہے، اور اس کا انداز ہی بجھا بجھا سا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا وہاں محفل میں دل نہیں لگ رہا، یا آپ کے ساتھ وہ دل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ہی انداز الگ ہی رکھتا ہے اور ماحول سے بیزار سا اس کو ہوتا ہے کہ بس میں یار یہاں سے جاؤں، اب میں یہاں سے ہٹ جاؤں، یا یہ منظر ختم ہو جائے، یا یہ شخص میری نظر مجھے مت آئے. اس کو اس کی یہ فیلنگز اس کی آنکھوں کا عکاسی اس کی آنکھوں سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کسی کی عزت و شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی. جس سے حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی میں، دوستوں میں، محلے داروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا، لیکن وہ آپ کو بے پر کی سننے کو مل جاتی ہیں کہ آپ نے تو یہ کر دیا تھا، آپ نے تو یہ کر دیا تھا. تو آپ ضرور پتہ کریں کہ کس نے آپ سے یہ بات کی ہے، تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ در حقیقت آپ کا اصل حاسد کون ہے جو آپ کے خلاف باتیں اڑا رہا ہے. تو اس طرح آپ ان کچھ جو یہ علامات ہیں حاسد کی، اگر آپ اس کو ازبر کر لیں اور آپ نوٹس کرنا شروع کریں تو آپ کو بخوبی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ حسد میں ہے اور کون آپ کے ساتھ دل کے ساتھ چل رہا ہے، اور کون صرف آپ کے ساتھ آپ کے راز جاننے کے لیے ہی جڑا ہوا ہے. وہ آپ کا ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوگا. حاسد کبھی مخلص نہیں ہوتا. وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی خوشی کے موقع پر مبارکباد نہیں دیتا. حاسد کبھی بھی آپ کے غم میں بھی اتنا غمگین نہیں ہوتا، بلکہ دل سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. اس کا غمی میں بھی اس کی فیلنگز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ دل سے دکھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ماحول چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے اچھی خاصی پہچان ہوگی کہ کون آپ کا دشمن ہے، کون حاسد ہے، کون آپ کا دوست ہے. یہ پہچان کرنے کے بہت ہی آسان پیمانے میں نے آپ کو بتائے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اور اگر ہو سکے تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.